السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب قوله تعالی فمن تمتع بالعمرة الى الحج وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 33واں باب قائم فرمایا آیت نمبر 196 پر۔ اس آیت کو اور اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے آپ کو حج کی 3 قسمیں یا حج کے 3 طریقے سمجھنے ہوں گے۔ آپ حضرات لکھ لیجیے عنوان باب قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج۔ حج کے 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ حج کے 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ نمبر 1 حج افراد۔ نمبر 1 حج افراد۔ نمبر 2 حج قران، قاف جسے قرآن لکھتے ہیں، حج قران۔ نمبر 3 حج تمتع، تا میم تا عین۔ اب آگے لکھیے حج افراد کا طریقہ۔ حج افراد کا طریقہ۔ پاکستان سے یا اپنے میقات سے، پاکستان سے یا اپنے میقات سے، میقات آپ کو معلوم جہاں سے حج کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کا احرام باندھے بغیر مکہ نہیں جاتے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ پاکستان سے یا میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا اور حج کر کے 10 ذو الحجہ کو احرام کھولنا۔ آگے بین القوسین لکھیں پاکستان سے جانے والے عام طور پر حج افراد نہیں کرتے۔ پاکستان سے جانے والے عام طور پر حج افراد نہیں کرتے، کیونکہ پھر پاکستان سے جانے کے وقت سے لے کر
10 ذوالحجہ تک حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، قوس بند۔ اب اگلی سطر سے لکھیں حج قران۔ قران کا معنی ملانا، قرن یقرن کا معنی ملنا، قران ملانا، یعنی پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت حج اور عمرے دونوں کو ملا کر ایک احرام باندھا جائے۔ پاکستان سے جانے کے وقت حج اور عمرے دونوں کو ملا کر ایک احرام باندھا جائے۔ یہ شخص پہلے جا کر عمرہ کرے گا، پھر احرام نہیں کھول سکے گا، کیونکہ حج کا احرام بھی باندھا ہوا ہے۔ دس ذوالحجہ کو احرام کھول سکے گا۔ اب آگے بین القوسین لکھیں حج قران بھی پاکستان سے جانے والے حج قران بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بھی احرام زیادہ دن باندھنا پڑتا ہے، اس میں بھی احرام زیادہ دن باندھنا پڑتا ہے۔ اب آگے لکھیں نمبر 3 حج تمتع، تا میم تا عین، حج تمتع۔ تمتع کا لغوی معنی ہے فائدہ اٹھانا، اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت 196 میں فرمایا۔ آیت نمبر 196 میں فرمایا یہی آیت آج ہمارے ترجمۃ الباب میں ہے، فمن تمتع، دیکھیے آیت دیکھ کر لکھیے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یعنی جو شخص فائدہ اٹھائے
یعنی جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک، جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک، تو جو قربانی میسر ہو وہ دے دے۔ اب آگے لکھیں، اسی قربانی کو دم تمتع کہتے ہیں، اسی قربانی کو دم تمتع کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ، حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان سے جاتے ہوئے صرف عمرے کا احرام باندھیں، پاکستان سے جاتے ہوئے صرف عمرے کا احرام باندھیں، جا کر عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھیں، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھیں، 10 ذوالحجہ کو احرام کھول دیں۔ حج تمتع کی صورت میں 30-40 دن کے لیے جانے والا حاجی، 30-40 دن کے لیے جانے والا حاجی کل 4 دن احرام باندھتا ہے، کل 4 دن احرام باندھتا ہے۔ ایک دن عمرے کا، 3 دن حج کے، ایک دن عمرے کا، 3 دن حج کے۔ باقی تمام دنوں میں عام کپڑوں میں رہتا ہے، باقی تمام دنوں میں عام کپڑوں میں رہتا ہے۔ اب آگے لکھیے، پاکستان سے جانے والے اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں، پاکستان سے جانے والے اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں۔ مولانا اس کے بغیر نا آپ کو یہ باب سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور حدیث بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ ذہن نہیں بنا لو گے اپنا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اس میں سے ہمارے حاجی حضرات کو ایک فکر ہوتی ہے، افضل کیا ہے، افضل کیا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ تو آپ عنوان لکھو البحث الثانی، البحث الاول تو وہ ہو گیا حج کی اقسام، البحث الثانی حج کے 3 طریقوں میں سے افضل کون سا طریقہ ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل حج افراد ہے،
پھر حج تمتع کا درجہ ہے، پھر حج تمتع کا درجہ ہے، پھر قران کا درجہ ہے۔ احناف کے نزدیک بالعکس افضل ہے، احناف کے نزدیک بالعکس افضل ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی ترتیب کے بالکل الٹ، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی ترتیب کے بالکل الٹ، لہذا احناف کے نزدیک ان تین طریقوں میں سب سے زیادہ افضل قران ہے۔ احناف کے نزدیک ان تین طریقوں میں سب سے زیادہ افضل قران ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر افراد کا درجہ ہے، پھر افراد کا درجہ ہے۔ یہ اختلاف دراصل روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، یہ اختلاف دراصل روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، حج فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک حج کیا، وہ کون سا حج تھا؟ وہ کون سے طریقے کا حج تھا؟ وہ کون سے طریقے کا حج تھا؟ اس میں روایات مختلف ہیں، اس میں روایات مختلف ہیں۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ البحث الثالث، دم تمتع کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ دم تمتع کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ مذہب نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دم تمتع دم شکر ہے، دم تمتع دم شکر ہے، لہذا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لہذا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ امام شافعی، مذہب نمبر 2، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دم تمتع یہ دم جبر ہے، جیم با را، دم تمتع یہ دم جبر ہے،
لہذا اسے صدقہ کرنا ہوگا، خود نہیں کھا سکتے، اسے صدقہ کرنا ہوگا، خود نہیں کھا سکتے، امیر کو بھی نہیں دے سکتے، غریبوں کو دینا ہوگا۔ اب آگے اسی کے ساتھ لکھیے، یاد رہے کہ دم تمتع اور ہے، اور جو پاکستان میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے وہ اور ہے۔ پاکستان میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ اور ہے۔ اگر کوئی حج تمتع کرنے گیا اور 10 11 12 ذوالحجہ کو 10 11 12 ذوالحجہ کو وہاں مسافر نہ ہوا تو اس پر مال کے نصاب والی قربانی بھی واجب ہوگی، تو اس پر مال کے نصاب والی قربانی بھی واجب ہوگی، چاہے وہ قربانی پاکستان میں کروا لے، چاہے وہ قربانی پاکستان میں کروا لے۔ اور اگر ان 3 دنوں میں وہاں حاجی مسافر ہوا، اور اگر وہاں 3 دنوں میں حاجی مسافر ہوا تو پھر اس پر پاکستان والی قربانی واجب نہیں ہوگی، تو پھر اس پر پاکستان والی قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ مولانا آج کل بہت مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، تو اس کو پھر یہی جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ وہاں جو قربانی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دم تمتع، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، جو میسر ہو قربانی دے دیں، وہ دم تمتع ہے۔ پاکستان والی قربانی دینی ہے کہ نہیں دینی، اس کے لیے دیکھیں کہ 10 11 12 کو جو حج کر رہا ہے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ان 3 دنوں میں قربانی کے 3 دنوں میں مسافر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو 40 دن والے جاتے ہیں نا وہ تو پکے پکے مقیم ہیں، 30 40 دن والے پکے پکے مقیم ہیں۔ یہ جو 15 دن 17 دن والے جاتے ہیں نا، ان میں غور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 1 ہفتہ انہوں نے رہنا ہے مدینہ میں، 4 دن 5 دن مدینہ میں رہنا ہے، بس پھر 2 ہفتوں میں ظاہر ہے کچھ دن مکے میں کچھ مدینے میں، تو یہ مسافر ہوگا پکا پکا۔ تو یہ ہر حاجی کے لیے مختلف ہے۔ یہ بہت سوال آج کل ہو رہا ہے کہ جی دم تمتع وہاں قربانی وہاں کریں گے تو پاکستان والی قربانی بھی کرنی، تو اس کا جواب 3 دنوں میں مسافر ہے یا نہیں۔ اگر مسافر ہے تو اسی صورت میں قربانی واجب نہیں، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور اگر مسافر نہیں ہے تو پھر پاکستان میں قربانی دینی پڑے گی۔ 2 بحثیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں۔ ایک تیسری بحث ہے جس کو پہلے میں سمجھا دوں پھر لکھواتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر یہ باب اور یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور یہ چونکہ مسائل بہت کم پیش آتے ہیں اس لیے طلباء کے ذہنوں میں بھی مستحضر نہیں ہوتے۔
اسلام کے آغاز میں یہ تمتع کی اجازت نہیں تھی. حج تمتع کی اجازت اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں تھی. وجہ بھی بتا دوں آپ کو. الحج اشہر معلومات، پہلے ذہن بنا دوں تاکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن اس کے بغیر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی جو آ رہی ہے اس باب میں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں. یہ اشہر حج کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں لکھواؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اشہر حج کیا ہوتے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن. شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن یہ کہلاتے ہیں اشہر حج. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اشہر حج میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہے اصل بات. اشہر حج میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وجہ کہ جی حاجی حج کرنے آئے، حاجیوں کو اہمیت دی جائے، ورنہ عمرہ کرنے والوں کا رش ہوتا تھا، حاجی بیچارے طواف ہی نہیں کر سکتے تھے. حج کرنے والوں کا رش ہوتا تھا بڑی بڑی دور سے بیچارے. پاکستان سے حج کے لیے جانے میں صرف بحری جہاز ہوتا تھا. یہ تو اب چند سال ہوئے ہیں، 30 35 40 سال کے آپ کو، ورنہ اب سے 50 سال پہلے بحری جہاز میں جاتے تھے. اور 15 دن کم از کم لگتے تھے کراچی سے سعودی عرب جدہ جانے میں. 15 دن اور 15 دن. اور حاجی جو ہے نا، وہ پاکستان جب بنا اس وقت 1947 میں، 1950 وغیرہ پاکستان بننے کے بعد بھی حاجی قربانی کا بکرا ساتھ لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں قربانی کے جانور بھی نہیں ملتے تھے. بحری جہاز میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے. ان 15 دنوں میں سمندر کا سفر ہوتا تھا. حاجیوں کو بیچاروں کو طبیعتیں بھی خراب ہوتی تھی، 15 دن بیمار بھی ہوتے تھے. اس میں کوئی بیچارہ انتقال بھی کر جاتا تھا. پھر اس کو نہلا دھلا کر، غسل دے کر، اس کو کفن پہنا کر اس کو سمندر میں اتار دیتے تھے. مچھلیاں کھا لیتی تھی. عام معمول تھا، عام معمول. بیچاروں طبیعت بہت خراب ہوتی، وومیٹنگ ہوتی، الٹیاں آتی ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، سمندری آب و ہوا ہوتی ہے. مشقتیں تھیں، بہت مشقتیں تھیں. اور اب جو بحری جہاز ہے ماشاءاللہ، اب شروع ہونے لگا انشاءاللہ پھر بحری جہاز. اب فیری ہوتا ہے، وہ بحری جہاز اتنا بڑا 15 منزلیں اونچا بحری جہاز. اب 20 21 منزلہ بحری جہاز، جو کہ میں نے خود سفر کیا ہے. اب تو یہ بڑے ٹرالے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ٹرالے مکمل سیدھا بحری جہاز کے اندر. تو حاجی اس وقت تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب تو یہ ہے کہ جو فیری وغیرہ ہوتا ہے، میں نے جو ہے نا سویڈن سے فن لینڈ تک کا سفر کیا بحری جہاز میں، تو وہ 21 منزلہ بحری جہاز تھا. تو اس میں ہم کار سمیت ہی، گاڑی سمیت ہی اس میں بحری جہاز میں چلے گئے. کار کو پارک کیا پارکنگ کے اندر، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے. میرا کمرہ 17ویں منزل پر تھا. 17ویں منزل پر لفٹ لگی ہوئی تھی بحری جہاز کے اندر. تو اب بہت آرام دہ. اب تو یہ کہ وہ ہم نے ایک دن پورا سفر کیا تو فن لینڈ پہنچے تھے. تو وہ چائے بھی رکھیں تو چائے بھی نہیں ہلتی اندر بحری جہاز کے اندر. وہاں سوئمنگ پول بھی ہوتے ہیں، وہاں نہانا بھی ہے، بازار بھی ہیں، وہاں ساری مارکیٹیں بھی ہیں، فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے ہوائی بحری جہاز کے اندر. اب موجودہ اس وقت اور چیز تھی. تو قربانی کے اس وقت ہمارے سے پہلے پھر اس اونٹوں کے دور کے اندر صرف مکہ سے مدینہ جانے میں 2 ہفتے لگتے تھے.
450 کلومیٹر اونٹوں پہ سفر کرنا، مکہ سے مدینہ کے درمیان 4.5 کلو۔ اب بھی تیز ترین بسوں میں 6.5 گھنٹے لگتے ہیں مکہ سے مدینہ جانے میں اب بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اب وہ ٹرین شروع ہو گئی تو اس سے بڑی سہولت ہو گئی۔ تو اس دور میں جو اصل بات بتا رہا تھا کہ اس دور میں اشہر حج کے اندر عمرہ کرنے کی پابندی نہیں کر سکتے، عمرہ صرف حج۔ اور حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، پہلے جا کر آپ کیا کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر کیا کریں گے۔ اس لیے اسلام کے ابتدائی دور میں حج تمتع کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح۔ اب عنوان لکھیے، البحث الثالث رابع، چلیے البحث الرابع۔ یہ سوال کیا پاکستان جانے والے حج افراد کیسے کر سکتے ہیں؟ میقات کی وجہ سے افراد والوں کو عمرہ واجب ادا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے اپنا فتویٰ لکھا ہے۔ حج افراد جو کرے گا، یہی تو میں نے بتایا کہ حج افراد والا عمرہ نہیں پھر کرتا، وہ پھر یہاں سے حج کا احرام باندھ کے جاتا ہے پاکستان سے، اور پھر حج تک حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ 7 پابندیاں، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، اور فلاں یہ وہ، سر نہیں ڈھانپنا، منہ نہیں ڈھانپنا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، نہا سکتا ہے عام پانی سے، وہ بڑے لمبے مسائل، 7 پابندیاں۔ تو حج افراد میقات سے جب وہ جاتا ہے تو حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے، پھر حج کا احرام ہی باندھے رکھتا ہے۔ اب جو ماشاءاللہ کل پرسوں میں پاکستان سے آخری فلائٹیں جا رہی ہیں، آخری فلائٹیں، کیونکہ کل یکم ذی الحجہ ہو جائے گی، تو 2-3 ذی الحجہ کو بس فلائٹیں بند پوری دنیا سے، 5 ذی الحجہ کے بعد تو بالکل بند، کوئی فلائٹ نہیں پھر جاتی۔ پھر حج میں 5 دن رہ جاتے ہیں، بلکہ 8 تاریخ کو جانا ہوتا ہے تو 3 دن رہ جاتے ہیں۔ تو اب یہ والا جو پاکستان سے جانے والا ہے نا، یہ بھی کم از کم آخری فلائٹ میں جانے والا بھی اگر حج افراد کا احرام باندھے تو اس کو 11 دن احرام باندھنا پڑتا ہے، 10-11 دن احرام باندھنا پڑتا ہے اس کو۔ اور جو شروع میں گئے ہیں وہ 30-30 40-40 دن کے لیے، وہ جو عید الفطر کے اگلے ہفتے گئے ہیں، وہ لوگ تو پھر حج افراد باندھیں گے تو بس ماشاءاللہ 20-20 25-25 دن حالت احرام میں، وہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں کرتے پاکستان والے، حج افراد نہیں کرتے۔ تو ایک تو اس سوال کا ہی جواب۔ یہ ایک انہوں نے کل کے سبق کا سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، حالانکہ بیعت حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے لی جا رہی تھی، تو کیا شہید یا فوت ہونے کی وجہ سے؟ وہاں الفاظ جب تفصیلی روایات کے الفاظ دیکھیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی تو بیعت نہیں ہوتی، تو وہاں حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا جو تفصیلی احادیث آ رہی ہیں کہ اگر عثمان غنی زندہ ہیں تو پھر یہ میرا ہاتھ ان کی بیعت کے لیے، کیونکہ قطعی یقینی خبر تو نہیں تھی نا، افواہ تھی، اس لیے سوال کا جواب ہو گیا۔ لیکن سبق پہ توجہ دیجیے گا۔ تو میں نے بتایا کہ تمتع کی اجازت پہلے نہیں تھی اشہر حج میں، وجہ اس کی میں نے بتائی، تمتع کی اجازت کا نہ ہونا کیا تھا، اصل میں عمرے کی اجازت نہیں تھی کہ حاجی حج کریں عمرہ نہ کریں، کہ تاکہ جو حاجی بیچارے اتنی دن دور سے آئے وہ اپنے اعمال کر لیں، عمرہ والے وہاں طواف کا رش کر دیتے۔ اب انہوں نے اسی طرح کی پابندی اب لگائی ہے سعودی عرب نے، تازہ صورتحال یہ ہے۔ اب پابندی کیا لگائی ہے کہ نیچے مطاف میں جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں مطاف کے اندر صرف احرام باندھنے والا شخص طواف کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ اب بغیر احرام کے نیچے جانے ہی نہیں دیتے، ایک بندے کو نہیں جانے دیتے۔ اب اگر کسی طواف کرنا ہے تو فرسٹ فلور پہ کر لے، پہلی منزل پہ کر لے، دوسری پہ کر لے، تیسری پہ کر لے، چھت پہ جا کے کر لے۔ نیچے طواف ہوتا ہے 35 منٹ کا، زیادہ سے زیادہ 35 منٹ، 30 منٹ 35 منٹ میں 7 چکر،
اور اوپر طواف ہوتا ہے صرف 70 منٹ کا. 70 منٹ سمجھ گئے؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ کم از کم عام رفتار سے چلیں. 10 منٹ میں ایک چکر مکمل ہوتا ہے اوپر. تو اب غیر جو احرام باندھا ہوا شخص نہیں ہے نا، اس کو نہیں نیچے جانے دے رہے بالکل. اب یہ بھی سہولت اس وجہ سے تاکہ جو بیچارہ حاجی آیا ہے، جو عمرے کا احرام باندھ کے آیا ہے، اس کو حق ملے. وہ بیچارے کو جگہ نہیں ملتی تھی، عام کپڑے پہنے ہوئے نیچے طواف کر رہے ہوتے تھے، اور جو احرام باندھا ہوا شخص ہے وہ بیچارہ اوپر طواف کرتا تھا. اب یہ سہولت، اب یہ دیکھیے وہی والی پابندی ایک دفعہ پھر حکومت نے پابندی لگائی کہ جی اب آپ احرام باندھا ہوا ہے تو نیچے جا کر طواف کر لیں. احرام نہیں باندھا ہوا بالکل نہیں، نیچے نہیں جانے دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے پاکستانی حضرات جب انہوں نے نیچے طواف کرنا ہوتا ہے تو ہوٹل سے 2 چادریں باندھ کے چلے جاتے ہیں. مولانا کثیر تعداد حاجی وہاں اللہ کو بھی نہیں چھوڑتا. 2 چادریں باندھتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2 چادریں باندھتے، کہتے ہیں کیا کریں ہم اوپر نہیں کر سکتے. اللہ کے بندے اوپر کر لو طواف. 70 منٹ دگنا وقت سمجھ لو. نیچے 35 منٹ، اوپر 70 منٹ، دگنا وقت. ایک کر لو طواف، نہ کرو زیادہ. لیکن 2 چادریں احرام نہیں باندھتے، 2 چادروں سے احرام نہیں بنتا ہے. احرام باندھنا کہتے ہیں نیت اور تلبیہ. یہ تو 2 چادریں باندھی ہیں نا، تو 2 چادریں باندھی. اب اچھا عورتوں کا لباس احرام کا ہے نہیں، عورتیں سے بہت فائدہ اٹھاتی ہیں. برقع پہنا، نیچے طواف. مرد حضرات یہ 2 چادریں پہن کے نیچے طواف کرتے ہیں. اب پھر مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت جائز ہے کہ نہیں؟ دبا کے فون آتے ہیں مجھے، حضرت کیا کریں، جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں چل سکتے تو ویل چیئر ہے، ویل چیئر لے کر اوپر چلے جاؤ، کسی سے طواف کروا لو. نہیں چل سکتے بالفرض معذور ہے، طواف کر لو، ویل چیئر پہ کر لو، جائز ہے. ہزاروں ویل چیئر پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ 2 چادریں پہن کر ہم نیچے جا کر طواف کر سکتے ہیں؟ تو میں مسئلہ بتانے کے بجائے آیت سنا دیتا ہوں سورۃ البقرہ کی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے. اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. طواف وہ بھی دھوکہ دے کے. انا للہ و انا، نہ کرو طواف، نہ کرو طواف. اور میں نے بتایا یہ سہولت حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. اس لیے میں وہاں پہ یہ بھی تلقین کرتا ہوں، بھئی اگر آپ کا اتنا دل کر رہا ہے نیچے جا کر عمرہ کرنے کا تو مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھ لو. آسان طریقہ، مسجد سے عائشہ سے جا کے عمرے کا احرام باندھ لو. 5-6 منٹ 10-15 منٹ لگتے ہیں. 2 چادریں باندھ کے جاؤ، وہاں جا کر میقات ہے نا، وہ ابھی بات کروں گا اس پر انشاءاللہ. میقات ہے، وہاں جا کر احرام باندھو، احرام باندھ کے آ کر عمرہ کرو. وہی عمرے میں 4 کام، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، بال منڈوانا، چلو عمرہ ہو گیا. تو ایک اور عمرہ کر لو. اس میں یہ کہ سعی کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں سعی کرنی پڑتی ہے. تو اگر ضرورت پیش آئے، دل کرے کہ میں نے جا کر نیچے طواف کرنا ہے، تو حقیقی احرام باندھ کے آ جائے. اب غور سے سننا ذرا. اسی وجہ سے آج کل لوگ حج قران کا احرام، حج افراد کا احرام باندھ کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ حج تک احرام بندھا ہوا ہوگا، ہم نیچے جا سکیں گے. بڑے راز کی بات بتائی ہے میں نے آپ کو. اب بعض حضرات جو آخری فلائٹوں میں جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حج افراد یا حج قران. وہ چونکہ احرام باندھا رہے، ظاہر ہے حقیقی احرام باندھا ہوا ہے، پھر وہ جا کر کیا کرتے رہیں گے؟ احرام باندھا ہوا ہے، طواف کرتے رہے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جائز ہے، یہ اب دھوکہ نہیں ہے، یہ اب دھوکہ نہیں ہے. میرا خیال ہے میں نے ٹیکنیک بھی بتا دی. اب آپ سمجھنا شروع ہو گئے.
اس کا سوال سننا ذرا. پاکستان سے جانے والے صاحب نصاب شخص اگر مسافر بننا چاہتے ہوں تو کیسے بنیں گے؟ سوال کی وجہ سمجھ گئے؟ قربانی سے چھٹکارا، قربانی سے تو مسافر نہ بنے. اچھا اگر آپ اپنے حساب سے مسافر ہو گئے تو ٹھیک ہے، مسافر بننے کی کوشش نہ کریں. تو آپ کو نیچے احرام باندھ کر طواف کرنا، اس کی ایک صورت میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ آپ حج افراد یا قران کا احرام باندھ کے جائیں، مشقت اٹھا لیں، پھر طواف جتنے مرضی کیا کریں گے نیچے، کیونکہ حقیقی احرام باندھا ہوگا اور یہ جائز ہے. تو دھوکہ والا احرام بالکل نہیں باندھنا. اب لکھیے گا، آیت سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے لکھنا. لکھیے گا البحث الرابع. اسلام سے پہلے اور اسلام کے ابتدائی دور میں، اسلام سے پہلے اور اسلام کے ابتدائی دور میں اشہر حج کے اندر عمرے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے اسلام کے ابتدائی دور میں حج تمتع کی بھی اجازت نہیں تھی. اس لیے اسلام کے ابتدائی دور میں حج تمتع کی بھی اجازت نہیں تھی. اشہر حج، اشہر حج سے مراد شوال، ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ حج کرنے والوں کو اعمال کا موقع ملے، حج کرنے والوں کو اعمال کا موقع ملے اور عمرہ کرنے والوں کا رش نہ ہو، عمرہ کرنے والوں کا رش نہ ہو. اس لیے اشہر حج میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. لوگ کئی ہفتوں مہینوں کا سفر کر کے حج کے لیے آتے تھے. لوگ کئی ہفتوں اور کئی مہینوں کا سفر کر کے حج کے لیے آتے تھے. اس لیے صرف حج کی اجازت تھی، اس لیے صرف حج کی اجازت تھی. جب عمرے کی اجازت نہیں تھی تو حج تمتع کی بھی اجازت نہیں تھی. جب عمرے کی اجازت نہیں تھی تو حج تمتع کی بھی اجازت نہیں تھی. پھر جب یہ آیت نمبر 196 نازل ہوئی
پھر جب آیت نمبر 196 نازل ہوئی، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، اسے بخاری شریف کی حدیث میں آیت متعہ بھی کہا گیا ہے۔ اسے بخاری شریف کی روایت میں متعہ بھی کہا، ہمارے سبق میں جب ابھی روایت پڑھیں گے نا، اس میں اس کو آیت متعہ کہا گیا۔ یہ بھی طلبہ طالب علم بیچارے بڑے پریشان ہوتے، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں متعہ وہی ہے نکاح موقت۔ متعہ کی تعریف نکاح موقت، 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے نکاح کرنا، 1 دن کے لیے نکاح کرنا، 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا، میں 1 مہینے کے لیے تمہیں بیوی بناتا ہوں، 1 سال کے لیے بناتا ہوں، 1 ہفتے کے لیے، 1 رات کے لیے، اس کو تمتع نہیں متعہ۔ تو ہمارے ذہن میں متعہ وہ ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے نا روایت میں ذرا دیکھیں، ابھی سبق میں قال انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ، متعہ والی آیت نازل ہوئی تو طالب علم بڑا پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اور بعض اگر نہ فرق بتاؤں نا تو ذرا حدیث میں ذرا دیکھنا ترجمہ، میں ترجمہ نہیں کروں گا، اچھا بڑا الٹا سیدھا ترجمہ ہو جائے گا، ذرا عبارت دیکھنا ذرا، اگر متعہ وہی رکھو ذہن میں نکاح موقت، ہاں پھر ذرا دیکھنا میں عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ قال انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، اچھا قال انزلت آیت المتعہ ففعلناها مع رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے یہاں متعہ کا معنی حج تمتع۔ اب لکھیے، اسے آیت متعہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں متعہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت میں متعہ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، نکاح موقت کو متعہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، نکاح موقت کو متعہ کہا جاتا ہے، یعنی 1 دن، 1 رات، 1 مہینے وغیرہ کے لیے نکاح کرنا، یعنی 1 دن، 1 رات، 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا۔ نمبر 2، متعہ کا معنی حج تمتع کرنا۔ نمبر 2، متعہ کا معنی حج تمتع کرنا۔ اور وہیں لکھ دو جو پہلا لکھا نا، نمبر 1، متعہ نکاح موقت کو کہتے ہیں، 1 دن، 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا، وہیں لکھ دو یہ اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا۔ غزوہ خیبر کے بعد منع کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اب دیکھو مولانا، دونوں متعہ کے بارے میں عجیب سی بات ذہن میں رکھو۔ متعہ نکاح موقت کے معنی میں ہو تو اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا، بعد میں منع کر دیا خیبر کے بعد۔ نہا رسول، حدیث آپ کے ذہنوں میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ فی زمن خیبر،
تو پہلے متع کے معنی میں لیں تو وہ اسلام کے ابتدائی دور میں نکاح موقت جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا، اور دوسرے معنی میں متع کو دیکھیں تو پہلے جائز نہیں تھا، بعد میں جائز قرار دے دیا گیا۔ میرا خیال ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو یہ آپ کو اس لیے لکھوایا تاکہ نزلت آیت المتع سمجھ میں آ سکے۔ اور اسی وجہ سے بعض حضرات جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے باتوں کو، جب یہ باتیں ذہن میں نہیں ہوتی تو پھر آگے ابھی بحث یہیں آ رہی ہے ان قریب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کا انکار کرتے تھے۔ یہ آپ کو ملے گا، بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ کہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع کا انکار کرتے تھے، یعنی حج تمتع کا۔ عجیب بات ہے، یہ بھی ایک عجیب بحث ہے، ابھی آ رہی ہے کہ یہ دو حضرات حج تمتع کو تسلیم نہیں کرتے تھے، منع کرتے تھے حج تمتع کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بعد میں آئے گی، ابھی فی الحال آپ نے یہ لکھ لیا کہ متع اس کو بھی کہتے ہیں، متع اس کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ حضرات نا اپنی کاپیوں میں تھوڑا سا نقشہ بنائیں گے، یہ البحث الرابع آپ نے لکھ لی، البحث الخامس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے دیکھو آپ لوگ پڑھ کر آئے ہو ماشاءاللہ، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، ایک آفاقی ہوتا ہے، ایک اہل حل ہوتے ہیں، ایک اہل حرم ہوتے ہیں۔ اب یہاں بحث یہ چلے گی کہ تمتع صرف آفاقی اور اہل حل کے لیے ہے، اہل حرم کے لیے پھر تمتع جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اور بحث، لیکن وہ پہلے اہل حرم، اہل حل اور آفاقی اس کو طے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کم از کم 5 لائنیں اپنی کاپی کی استعمال کریں گے، اور 3 لائنیں چھوڑ کر پہلے خانہ کعبہ بنائیں گے، چوکور چھوٹا سا۔ اس کے لیے آدھا صفحہ استعمال کر لو گے، اس وقت کنجوسی نہیں کرو گے تو بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ساری زندگی یاد رہے گی۔ زبانی لکھوانے سے بات بنتی نہیں، چھوٹا سا خانہ کعبہ بنانا ہے، بس چھوٹا سا خانہ کعبہ بنائیں، زیادہ بڑا نہیں، بالکل چھوٹا سا، 1 انچ کا، بس 1 انچ کا، 1 انچ چوڑا خانہ کعبہ بنائیں بس۔ اور اس کے اندر لکھنے کعبہ۔ اچھا، اب اس میں نا آپ نے انڈے کی شکل کا گول دائرہ بنانا ہے، لیکن اس طرح کہ وہ انڈے کی شکل میں خانہ کعبہ ذرا ایک طرف، کسی بھی طرف ذرا ایک طرف اس انڈے کی دیوار کے قریب ہو اور ایک طرف ذرا دور ہو۔ بیضوی شکل بنانی ہے آپ نے خانہ کعبہ کے قریب، لیکن ایک طرف اس انڈے کی لکیر خانہ کعبہ کے قریب گزر رہی ہو، بہت قریب نہیں، ذرا قریب، اور ایک ذرا دور ہو۔ اس طرح انڈے کی شکل بنا دیجیے، درمیان میں خانہ کعبہ آ جائے، بیضوی شکل بنائیں۔ یہ مجھے دیجیے، بیٹھیے آپ۔ بیضوی شکل دیکھیے کہ ایک طرف ذرا بڑی اور ایک طرف ذرا، یعنی ایک انڈے کی دیوار خانہ کعبہ کے قریب اور یہ انڈے کی دیوار خانہ کعبہ سے ذرا دور۔ اس انڈے کے اندر بیضوی شکل کے اندر لکھ دیں حرم، حرم، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس بیضوی شکل کے ارد گرد آپ ایک اور گول دائرہ بنا دیں، بیضوی شکل کے ارد گرد ایک اور بڑا دائرہ بنا دیں۔ اس دائرے کے اندر، اس دائرے کے کونوں پہ 5 نشان بنا دیں، 5 گول دائرے، بڑے دائرے کے بالکل لائن کے اوپر 5 چھوٹے چھوٹے دائرے بنائیں۔ ان چھوٹے دائروں میں 5 دائرے بنا کر 1 2 3 4 5 بڑے دائرے کی لائنوں پہ 5 چھوٹے چھوٹے دائرے بنائیں، اور ان 5 دائروں پہ لکھے میقات، میقات، میقات۔ کل پوری دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات بتائے،
وہ الگ آئیں گے، وہ الگ پڑھیں گے حدیث میں انشاءاللہ۔ تو اب آپ نے ایک خانہ کعبہ بنایا، اس کے ارد گرد بیضوی صورت بنائی، بیضوی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو حرم ہے نا، حرم، وہاں لکھ دو اہل حرم۔ حرم میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حرم۔ حرم کے اندر رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حرم۔ اور حرم اور میقات کے درمیان جو جگہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں حل۔ حرم کی بیضوی شکل اور وہ جو بڑا دائرہ بنایا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حل۔ وہاں لکھ دو اہل حل۔ اور میقات سے باہر لکھ دو آفاق۔ میقات سے باہر کیا ہے؟ آفاق۔ تو میقات سے باہر رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ آفاقی۔ اب دیکھو غور سے سمجھو، اب اپنی خود بنائی ہوئی شکل کو دیکھو کہ جو حرم کے رہنے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حرم۔ اور جو حرم اور میقات کے درمیان رہنے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حل، کیونکہ اس جگہ کو حل کہتے ہیں۔ اور جو گول گول دائرے آپ نے بنائے 5، وہ پوری دنیا کے لیے 5 میقات ہیں۔ تو میقات سے باہر رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ آفاق۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ تو اب میں انشاءاللہ بحث اگلے سبق میں لکھوا سکوں گا کہ یہ جو ہے نا تمتع صرف آفاقی اور اہل حل کے لیے ہے۔ حج تمتع بات یہی چل رہی، سبق چل رہا ہے ابھی۔ اچھا سبق چل رہا ہے تو آپ نے سبق میں اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، پھر اس کو آگے حل کریں، کیونکہ اس کے بغیر یہ باب سمجھ میں نہیں آئے گا ان تمام باتوں کے بغیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔